الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى الدین. اما بعد، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ رب عز وجل یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی این جیرانی فتقول الملائکۃ یا ربنا من جارک اليوم فقال این عمار المساجد. حضرات گرامی، یہ 10 منٹ کا وقت ہم اور آپ نماز کے لیے دیے ہیں. روزانہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے دیا ہے. 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہم رب کے نام دیتے ہیں. 20-22 گھنٹے ہم اپنے پرسنل مسائل کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری چاکری کے لیے 20 سے 22 گھنٹے میرے اور آپ کے استعمال ہو رہے ہیں. بڑی مشکل سے صرف 1 گھنٹہ یا تہجد وغیرہ کے ساتھ 2 گھنٹے، بس اس سے زیادہ ہم ٹائم نہیں دے رہے. لیکن یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اس حدیث، اس فرمان نبوی کے ذریعے ہم اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں. مسند احمد ابن حنبل معجم طبرانی کی بالکل صحیح حدیث ہے. محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر لائے ہیں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اللہ عز وجل، یقول اللہ ربی عز وجل، میرا رب اللہ عز وجل کہے گا، اینا جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، مفسرین ہوں گے، تابعین ہوں گے، تبع تابعین، محدثین، بڑی بڑی شخصیتیں ہوں گی. بابا آدم سے لے کر نسل انسانی کا بچہ ہوگا، اور رب کی عدالت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوش نصیب انسان کو یاد کریں گے، خاص طور پر یاد کریں گے. صرف اللہ یاد نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی حیثیت سے، اگر آپ کا ایم ایل اے بولے ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ بولے تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں، ایم ایل اے اور نمگا ದಾಸ ಮಾಡರಲ್ಲ. اللہ تعالیٰ یاد کرے. اور قیامت والے دن، پہلی بات قیامت والا دن جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں اور باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. یہ نہیں سوچے گا یہ میرے بزرگ باپ ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا، تعلیم دلائی، میری شادی بیاہ کیے، میرے باپ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. لیکن کوئی بیٹا نہیں سوچے گا، کوئی بیوی نہیں سوچے گی کہ میرے شوہر نے میرے کو کیسے کیسے حالات میں سنبھالا. کوئی بھائی نہیں سوچے گا، کوئی عزیز نہیں سوچے گا. اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے تصور سے کانپ گئے. ایک دفعہ ابن مسعود سے کہتے ابن مسعود قرآن پڑھو. اللہ کے نبی کی فرمائش پر عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں. سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، رکو نمبر 3 ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پیارے نبی، اس دن کا کیا حال ہوگا؟ ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے. اس آیت کو پڑھنا ہی تھا، اللہ کے نبی کے آنکھ سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے. کہنے لگے ابن مسعود بس کرو بس کرو، میرا کلیجہ پھٹتے جا رہا ہے. سوچئے جس دن سے انبیاء کانپ جائیں گے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا اے رسولوں
بتاؤ کس حد تک لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا؟ سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی زیادہ جانکاری نہیں۔ قیامت کا دن، ایسے دن میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یقول اللہ ربی عز وجل، میرا رب اللہ عز وجل کہے گا این جیرانی این جیرانی این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی۔ کتنا خوش نصیب رہے گا جی وہ انسان جس کو اللہ یاد کرے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا پڑوسی بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ یاد کرے گا، پڑوسی بنائے گا، ہاں کتنا خوش نصیب، رب کے مہمان بنیں گے وہ، رب ان کا میزبان ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ فرشتے کہیں گے فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے یا ربنا من جارک الیوم، اے ہمارے رب آج انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، سارے لوگ ہیں نا، کائنات انسانی کا بچہ بچہ ہے نا، کس کو ہم پکڑ کر کے لائیں؟ اللہ کو معلوم ہے اس کے پڑوسی کون ہیں، کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا۔ تو فرشتے فرمائیں گے ہمارے رب آج تیرے پڑوسی بننے کا شرف کس کو ملنے والا ہے؟ کون خوش نصیب انسان ہے؟ کس کو فائنڈ آؤٹ کر کے لائیں ہم؟ کس کو پکڑ کر کے لائیں؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہیں گے این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ ابھی 5-10 منٹ کے بعد ایک دوسرے کے چہرے نظر نہیں آئیں گے، ہے نا، لیکن یہ 5-10 منٹ کا اللہ کے گھر سے تعلق، فرائض کی ادائیگی، یہ رب کو اتنی پسند آئے گی، بیوی بچے یاد نہیں کریں گے، خاندان والے یاد نہیں کریں گے، دوست احباب یاد نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی برابر یاد کریں گے اور اپنے پڑوسی کی حیثیت سے یاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے پڑوسی کو لے کر کے آؤ آج، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ میرے بھائی بھلے جھوپڑی میں رہے، بھلے میری اور آپ کی روزی روٹی میں کچھ کمی بیشی ہے، کوئی بات نہیں، اور ویسے بھی یہ 10 منٹ کا عمل بہت پیارا ہے۔ ایک کام کے لیے اگر ہم اور آپ وقت نکالتے ہیں، 2 کام میرے اور آپ کے اللہ بناتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے یبن آدم، آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال دے، تھوڑا وقت 10 منٹ 15 منٹ کا نکال لے، تو ایک کام کے لیے تیار ہو جا، میں تیرے 2 کام بناؤں گا۔ املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ ہو سکتا ہے تیرے پاس پیسوں کی کمی ہوگی، ہو سکتا ہے تیرے مسائل زندگی کچھ اور ہوں گے، لیکن پھر بھی تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ وہ اسد فقرک، میں تیرے فقر و فاقہ کے چیپٹر کو کلوز کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے بابا؟ ہاں تھوڑے سے وقت کے لیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِلَّا تَفْعَلْ، ٹھیک ہے تیرے پاس 10 منٹ وقت نہیں ہے عبادت کے لیے، املأ یا ملأت یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھوں گا، تو کمائے گا کمائے گا کمائے گا، بظاہر تیری بینک بیلنس نظر آئے گا، لیکن تیری زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ دیکھو ایک نمازی اور مومن کی زندگی اور ایک بے نمازی کی زندگی میں دیکھو، یا ایک مومن کی زندگی کو دیکھو اور عام آدمی کی زندگی کو دیکھو، کتنا فرق نظر آتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو وقت نہیں نکالتا، تیرے ہاتھوں کو مصروف بھی رکھوں گا اور تو رات دن کمائے گا، لیکن تیرا فقر و فاقہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے گھر سے یہ 10 منٹ کی وفاداری، 5 وقتہ نماز کے اہتمام، میرے محترم دنیا میں بھی میرے اور آپ کی مشاکل کا حل ہے، اور آخرت میں اللہ کے مہمان اور پڑوسی کی حیثیت سے مہمان اللہ فرشتوں کو بھیج کر کے ہم کو اور آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ مجھے اور آپ سب کو تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے اہتمام کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے چھوٹے بڑے جو بھی خدمات اللہ قبول فرمائے، اور بہت سارے چہرے جن کو کبھی ہم دیکھے تھے، جو کبھی ہمارے مصلی تھے، آج قبر کے آغوش میں پہنچ گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے، آخرت کے سارے مراحل میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو رب کی بندگی اور وفاداری میں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک کی روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین میں، ایمان میں، آل میں، اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے، دنیاوی سماوی آفات اور بلیات سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔